مسلمانوں میں ایک تو مذہبی اختلاف ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے اتنا شدت کے ساتھ جو آج کل ہے. ایک باہمی اختلاف ہے. اس نے تو بہت سے بزرگوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی پستی کی دو وجہیں ہیں، ایک آپس کا اختلاف، دوسرا قرآن و سنت سے دوری. ہر بندہ بہت بڑا اسکالر بنا ہوا ہے، دین کو تھوڑی سی ریسرچ آ گئی ہے، تھوڑا سا تحقیق کرنے کا طریقہ آ گیا ہے، وہ دین کا داعی اور دین کا مبلغ اور دین کا مفسر اور محدث سب کچھ بن کے بیٹھ گیا ہے. اس نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی دوسروں سے سیکھنے کی. ایک مذہبی اختلاف نے امت کو نقصان پہنچایا ہے، اور دوسرا جو نقصان امت کو پہنچایا ہے وہ باہمی اختلاف ہے انسانوں کا. ہاں، آپ اس باہمی اختلاف کی میں صرف ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. آپ یہ دیکھ لیں، اگر کوئی آئی ٹی کا بندہ ہے تو وہ آئی ٹی کے بندے کو قبول کرتا ہے اپنے فیلڈ میں. کوئی مستری لے لیں، آپ گھر میں ایک مستری لگا لیں بلڈنگ بنانے والا، تو دوسرے مستری نے سیدھا کام بھی کیا ہوگا نا، اس کو کہے گا نہیں اس نے الٹا کیا، اختلاف کرے گا. اندر ہمدردی نہیں ہے اندر کہ میرا مسلمان بھائی ہے. یہ چیز ختم ہے ہر فرقے میں، ہر طبقے میں. اس کی ایک وجہ ہے بھائی، اس کی وجہ یہ ہے ہم قرآن پاک نہیں پڑھتے، ہم احادیث نہیں پڑھتے. علم سب کے پاس ہے، علم ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. شیطان کے پاس تھوڑا علم تھا. اصل بات تو ہے علم کے ساتھ اس کا عمل کرنا. علم کے اوپر ہم کتنا عمل کرتے ہیں، یہ فکر یہاں سے سبق مل رہا ہے کہ باہمی اختلاف، باہمی قتال وہ بہت اوپر کے درجے تک چلا جاتا ہے. یہ نقصان دیتا ہے، امت کو نقصان بہت ہو گیا ہے. اب مہربانی کر کے یہ سارے اختلافات چھوڑ دیں، بلکہ ایک جب ہم سب کا اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، شریعت ایک ہے، تو پھر ہمیں اتنی دوریاں نہیں کرنی چاہیے، آپس میں اتنے اختلافات نہیں کرنے چاہیے. اگر کسی نے مسجد میں اونچی آواز سے اپنے سب نے مسجدیں بنا لی ہیں، میں تو خون کے آنسو روتا ہوں. اپنے لباس پہن لیے ہیں، نہیں دیکھتے. ہر ایک تک مکتبہ فکر کے اپنا لباس، اپنا حلیہ ہے، وہ اپنی مسجد ہے. کوئی دوسری مسجد کا بندہ اس مسجد میں آ جائے، اس کو دیکھتے ہیں گور گور کے. یہ صرف انہی برِ صغیر کے تنگ ظرف لوگوں میں ہے، اور وہ بھی چند لوگوں میں. یاد رکھیں میری بات، جنہوں نے پوری دنیا کا نظام خراب کیا ہوا ہے. آپ عرب میں چلے جائیں یا دوسرے اور کہیں چلے جائیں، دیکھ لیں جو اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے اس کو کوئی اس پہ نظر نہیں اونچی کر کے دیکھتا، کوئی اس کو نہیں ڈانٹتا، چاہے وہ تھوڑی سی غلطی بھی اس سے ہوگی یا کہ غلطی سدھار لیں. لیکن اگر مسجد میں کوئی، آج کل تو مسجد میں چھوٹا سا بچے نے شور کر دیا، اس پہ اختلاف شروع کر دیتے ہیں، لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں. مساجد میں بچے نہیں آنے دیتے. اور بھی بہت سے درد دکھ ہیں جو دل میں رہتے ہیں، ہر وقت فکر رہتی ہے. تو میرے بھائیوں، 3 راستے ہیں ان آیات کا خلاصہ یہ. نمبر 1، قرآن پاک سے قربت اختیار کرنا، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، حدیث کے ساتھ شریعت کو پڑھنا سمجھنا، یہ انسان کی کامیابی ہے. جب ہم قرآن پاک سے دور ہوں گے تو بہت سے معاملات میں الجھ جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2، قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والوں سے تعلق اور سمجھنا. خود اپنے آپ کو نہ کچھ سمجھنا، بلکہ کسی استاذ کو لے کے بیٹھنا. صحابہ اکرام کے استاذ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں انہوں نے جانے دی ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے لیے انہوں نے تن من دھن قربان نہیں کیا. جب آپ گوگل کو استاد بنا لیں گے، یوٹیوب کو استاد بنا لیں گے، انہی کو سب کچھ سمجھیں گے، اپنے موبائل کو استاد بنا لیں گے، انٹرنیٹ کو استاد بنا لیں گے، یہ تو دجالی فتنہ ہے ایک بہت بڑا. بہت سی احادیث غلط بیان کر رہے ہیں، بہت سے دین بگاڑ کے رکھ دیا انہوں نے. کوشش کریں جہاں سے جو اچھی چیز ملے لیں، اس کی نفی نہیں ہے، لیکن استاد سے علم لیں، پھر قرآن و سنت سے ہی سمجھ میں آئے گی. یہ 2 چیزیں. تیسری چیز، اپنے اندر وسعت پیدا کریں تھوڑی سی، اور بھی لوگ مطالعہ کیا کریں. صرف ہم ہی مسلمان نہیں رہ گئے، پوری دنیا میں بڑی مسلمانوں کی بھری پڑی ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اپنے آپ کو مسلمان سمجھنا، اپنی نماز کو ٹھیک کہنا، اپنے روزے کو ٹھیک کہنا، اپنے طور طریقے پہ چلے رہنا، اور دوسروں کو ڈیگریڈ کرنا یا بری نظر سے یا ہلکی نظر سے دیکھنا، یہ غلط ہے. اس کا حساب دینا ہوگا بھائی. تھوڑی سی وسعت پیدا کریں اپنے اندر، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو ہوتا کیا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یہی تو ہوتا ہے. اس آیت کا ترجمہ اس امت پہ بڑا فٹ آتا ہے. وہ بھی یہی کرتے تھے بنی اسرائیل، کہ آدھی بات کو مان لیا، آدھی کو نہیں مانا. جو دل میں آیا مان لیا، جو دل میں نہیں آیا اس کو چھوڑ دیا. تو یہاں دیکھ لیں آپ، میں نے پچھلے درس میں بھی کہا تھا کہ ہر ایک اپنے پیشے کو عبادت سمجھتا ہے. میں نے 1-2 مثال بھی دی تھی، شاید آپ کو یاد آ گئی ہو. وکیل ہے، وہ کہتا ہے وکالت عبادت ہے، حالانکہ قاتل کا بھی وکیل کھڑا ہے.
انصاف لے کے دینے کے لیے مقتول کا بھی وکیل کھڑا ہے، وہ عبادت سمجھ رہا ہے اپنے شعبے کو. ڈاکٹر دیکھ لیں آپ، ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی میری ڈاکٹری عبادت ہے، تو کس نے کہا نہیں عبادت؟ لیکن یہ جو مشورہ فیس رکھی ہوئی ہے، یہ کہاں کی عبادت ہے کہ ملنا ہے تو 10,000 روپے پہلے دو، ایسی اپوائنٹمنٹ لینی ہے، غریب علاج ہی نہ کروا سکے، یہ کہاں سے؟ ساری چیزیں عبادت دنیا کی بن سکتی ہیں، لیکن طور طریقہ ٹھیک کرنا ہوگا، اپنی خوش فہمی کا شکار نہ رہیں. میں 1-2-4 مثالیں دیتا ہوں تاکہ بات ہماری لمبی نہ ہو. میں نے ایک مثال دی تھی، ایک بندہ ڈرامے بناتا ہے بیچارہ، ہاں ساری زندگی غیر محرموں کے ساتھ زندگی گزاری، لیکن وہ کہہ رہا ہے میری عبادت ہے، میں اس کو عبادت سمجھتا ہوں. افسوس کی بات ہے کہ نہیں؟ جب آپ اپنی غیر شرعی کام کو عبادت سمجھ لیں گے تو توبہ کی توفیق ملے گی؟ توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی. یہ بینکر جو بیٹھے ہیں، یہ دیکھ لیں، ان سے پوچھ لیں آپ، جتنے چاہے کنونشنل بینک میں ہیں چاہے اس میں اسلامک بینک میں ہیں، ایسے مطمئن ہو کے بیٹھے ہیں کہ بھئی ہم تو بڑی عبادت کر رہے ہیں، امت کی خدمت کر رہے ہیں. اور کوئی پیشہ لے لیں آپ، رشوت خور ایسا مطمئن ہو کے گھر سے نکلتا ہے، پہلے اس نے پلاننگ کی ہوتی ہے، پرچی فیس میں نے اتنی شام تک کٹنی اکٹھی کرنی، کسی ایئرپورٹ پہ چلی. وجہ کیا ہے؟ بے دینی ہے، دنیا کے حرص اور ہوس ہے. جب تک دین کے مطابق نہیں آئیں گے، آپ کی سارے شعبے، کپڑے والا کہ کپڑا بیچنا، مستری کی مزدوری، میں اکثر کہتا ہوں مزدور اگر اپنی مزدوری ایمانداری سے کرنا شروع کر دے تو تاجر بن جائے. وہ ساری زندگی مزدوری میں، وہ کیمرے سے تو ڈرتا ہے، مالک سے ڈرتا ہے، جو اوپر مالک بیٹھا اس سے نہیں ڈرتا. مزدور اپنی مزدوری میں بددیانتی نہیں چھوڑتا، اس لیے ساری زندگی مزدوری کرتا ہے، تاجر نہیں بن سکتا. میری باتیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی بھائی؟ تو اپنی عبادات، جس شعبے میں آپ کام کر رہے ہیں، سب کی ضرورت ہے. ہاں بڑے بڑے اچھے ڈاکٹر میں نے دیکھے ہیں، بہت اچھے ماشاءاللہ، ایسے خوش ہو کے بولتے ہیں، ایسی محبت سے بولتے ہیں کہ مریض کا آدھا مرض ٹھیک ہو جاتا ہے، ایسی تسلی دیتے ہیں. اور ایسے بھی دیکھے ہیں جو مریض کو آتے ہی مار دیتے ہیں ڈرا کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریض کو تسلی دو، ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اس کو خوش کرو، تسلی دو. کچھ نہیں ہوتا بھائی، انشاءاللہ اللہ پاک ٹھیک کر دیں گے آپ. وجہ کیا؟ ایسے کون سے لوگ کرتے ہیں جو علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو دین کو سمجھتے سمجھاتے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا بھائی؟ اپنے شعبوں میں لگے رہیں، ضرورت ہے، لیکن اپنے شعبوں کی ڈائریکشن تھوڑی سی ٹھیک کر لیں، جو کمیاں ہیں ان کو تھوڑا ٹھیک کر لیں، انشاءاللہ دین بن جائے گا. تو ضرورت ہے اس وقت پورے پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں دینی علوم کے ساتھ دنیاوی علوم بھی ضروری ہیں. ہاں یا تو کہیں نا ہم ان سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، نہیں، واسطہ پڑتا ہے ہر ایک چیز کے ساتھ، گاڑی کے ساتھ بھی واسطہ پڑتا ہے، دنیا کے ساتھ بھی واسطہ پڑتا ہے. تو ان سب کو لے کے چلنا ہے ہم نے، بس طریقہ ٹھیک کر لیں ہم تو انشاءاللہ امت کامیاب ہو جائے گی. بعض چیزوں پہ عمل کرتے ہیں، فتؤمنون ببعض الکتاب، مرضی کی باتوں پہ عمل کر لیتے ہیں، یہاں پہ تنگی ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ جو بندہ آدھی باتوں کو مان لیتا ہے، آدھی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے، مرضی کی باتوں کو مان لیتا ہے، مرضی کی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے، جس پہ دل کیا عمل کر لیا، جس پہ دل نہیں کیا اس پہ عمل نہیں کیا، یہ رسوائی کا سبب بن جاتا ہے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ آخرت میں سخت ترین ایسے لوگوں کو عذاب دیا جائے گا. اپنی خواہش پرستی کہتے ہیں اس کو سادے لفظوں میں، اپنی خواہش کے مطابق چلتا ہے. ہاں جب تک ہمارا بولنا، ہماری نظر، ہمارا سوچنا، ہمارا دل دماغ، ہماری صبح سے شام، شام سے صبح تک ہمارا دین کے مطابق نہیں ہوگا یا اس کی فکر نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم صراط مستقیم پہ نہیں آ سکتے. اگر ایسے نہیں ہیں، سارا کچھ اپنی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں، تو پھر بھی اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ سمجھتے ہیں، یہ خوش فہمی کا شکار ہے بیچارے، یہ کوئی دین صراط مستقیم پہ نہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، سارے اللہ سب کو دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا. بہت سے لوگ ایسے ہیں، اللہ پاک خود ہی فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی کو، اس دنیا کے مشغلے کو ہی، دنیا کی چیزوں کو ہی سارا کچھ بنا کے بیٹھ گئے ہیں، آخرت کی فکر ہی نہیں کرتے. آخرت کے بدلے میں سارا انہوں نے دنیا کو ہی بنا کے رکھ لیا، آگے رکھ لیا. فلا یخفف عنہم العذاب. جیسی کرنی ویسی بھرنی. یہ ہلکا نہیں ہوگا عذاب، اس کو ہلکا نہ لیں. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں بہت سخت عذاب ہے. ولا ہم ینصرون. نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کسی کا وہاں کسی کی مدد آئے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کے قرآن و سنت کو سننے سنانے کی، سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے.